والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى من دعا بدعوته وحذا بحذوه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، سامعین عالی وقار، عزت اور احترام کے لائق معزز حاضرین، شعبان کی آج 15 تاریخ ہے. آج ہی کی رات شب برات کے عنوان سے ہم نے عبادات کا اہتمام کیا اور اپنے دل کو ایمانی ماحول سے سرشار کیا. دوستوں اور بزرگوں، 15 شعبان کا پیغام کیا ہے، اس حوالے سے آج کا یہ بیان ہے. گزشتہ شب میں ہم نے شب برات کے موضوع پہ جو دین کی بات سنی ہے، اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتے. چنانچہ اس ضمن میں بہت سارے لوگوں کا ذکر آیا، جیسے شرک کرنے والے کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے، رشتہ ناتا توڑنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، قتل کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، دلوں میں کینہ رکھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، والدین کی نافرمانی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں مغفرت نہیں فرماتے. یہ باتیں جو مغفرت کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، ان باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اور ان صفات میں سے اگر کسی صفت کے اندر خدا نہ خواستہ ہم مبتلا ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس صفت رذیلہ کو چھوڑ دیں، اس بری عادت اور بری صفت سے اپنے آپ کو پاک کرے. دوستوں اور بزرگوں،
شب برات کے تعلق سے ایک خیال یہ بھی ہے لوگوں کے درمیان میں کہ اس رات میں مردوں کی روحیں قبروں کو آتی ہیں، قبروں سے گھروں کو آتی ہے۔ مردوں کی جو روحیں ہیں وہ قبروں سے اٹھ کر اپنے گھروں کو آتی ہے، تو یہ ایک طرح کا عقیدہ ہے، ایک طرح کا خیال ہے جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر عرصہ دراز سے بیٹھا ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام کا کیا موقف ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے، یہ بات آج عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حق بات، حق نیت، حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی اور یہ حقیقت بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ سورہ رحمان میں اسی کو کہا کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس سے آخرت کی طلب بڑھے گی اور دنیا کی رغبت کم ہوگی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ انسان دنیا کے کاموں میں، دنیا کی مصروفیات میں اور اس کے عیش و آرام میں ایسا کھو جاتا ہے کہ آخرت کی یاد نہیں رہ پاتی، موت کی یاد نہیں رہ پاتی۔ مرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا بھی ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس سلسلے میں لقمان حکیم بڑے مشہور حکیم گزرے ہیں، خود قرآن کریم میں بھی ان کے نام سے مستقل ایک سورت ہے، سورہ لقمان کے نام سے۔ لقمان حکیم نے ایک بات یہ فرمائی کہ ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہیں مرنا ہے، ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہیں مرنا ہے اور اللہ کو کبھی بھی زندگی میں مت بھولو۔ موت کو یاد رکھو اور اللہ کو ہرگز مت بھولو۔ چنانچہ اب یہ بات رہا یہ سوال کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، کیسا سلوک ہوتا ہے، تو دیکھیے اس سلسلے میں ہم اپنی بات کہنے کے بجائے ایک روایت جو مشکات شریف کے اندر ہے، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس روایت کے اندر بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان دو طرح کے ہیں، ایک تو ہے نیک انسان اور دوسرا ہے گنہگار، فاجر، فاسق۔ چنانچہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جو مشکات شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو قبر تیار نہیں تھی، ابھی کھدائی چل رہی تھی، تو اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھے کہ اتنے قریب ہو کر بیٹھے، حرکت کیے بغیر ادب کے ساتھ
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، حدیث کے الفاظ ہیں، ہم ایسے بیٹھے گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں کہ اگر ہم ہلیں گے تو پرندے اڑ کے چلے جائیں گے. یعنی اتنے ادب کے ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مجلس میں بیٹھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں ایک لکڑی تھی. اللہ کے نبی اس سے زمین کورید رہے تھے، جیسے لکیریں مارتے ہیں. لکڑی کوئی ہاتھ میں ہو، ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ایسے ایسے، کوئی سوچ میں ہو تو لکیریں مارتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے زمین کورید رہے تھے کہ جیسے کوئی غمگین آدمی کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. 2 یا 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی. اور پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے اور آخرت کا رخ کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. مومن بندہ، نیک انسان، مومن بندہ جب اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے تو آسمان کے فرشتے چہرے سفید سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. یہ فرشتے اتنی مقدار میں ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر وہاں تک وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ مومن بندے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل. چنانچہ اس کی روح اس طرح اس کے جسم سے سہولت سے نکلتی ہے جیسے مشکیزے میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے. جیسے مشکیزہ ہے، کوئی برتن ہے، اس کے اندر سے پانی کا قطرہ بڑی آسانی سے باہر آ جاتا ہے، تو مومن بندے کے جسم سے اس کی روح بھی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے. ملک الموت اس روح کو لے لیتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ اس کو لے کر آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں. آسمان فرشتوں کی جماعت پر جب گزر ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون سے مبارک انسان کی روح ہے کہ جس کو لے کر تم جا رہے ہو؟ تو ملک الموت اور فرشتے کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کا بیٹا، اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں. آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ روح لے کر اوپر چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں. ہر آسمان کے مقرب فرشتے دوسرے آسمان تک اسے رخصت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب 7ویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں رکھ دو. میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیین یعنی جہاں نیک انسانوں کے رجسٹر رکھا جاتا ہے. ہر بندے کے ساتھ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، تو وہ جو رپورٹ بنی ہے وہ لے جا کر علیین میں رکھ دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں اس کو زمین پہ بھیج دیا جاتا ہے، لوٹا دیا جاتا ہے، اور وہ روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے. 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے، یہ صاحب کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں. مومن بندہ اس کے جوابات دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور یہ میرے نبی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چنانچہ اس کے بعد اس کے جوابات ہونے کے بعد آسمان سے آواز لگائی جاتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، جنت کے کپڑے پہنا دو، جنت کی طرف دروازہ کھول دو. چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے جنت کا آرام اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے. تو یہ گویا مومن بندے کی روح کے ساتھ جو سلوک ہوا اس کو بیان کیا گیا. اب جو کافر بندہ ہوتا ہے تو دنیا سے جاتے وقت اور آخرت کا رخ جب وہ کرنے لگتا ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، تو کالے چہرے والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں،
اور ان کے ساتھ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، ملک الموت بھی ہوتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے کہتے ہیں اے خبیث جان اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے، نکلتی نہیں بلکہ بھاگتی پھرتی ہے، اور ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے کی سیخ بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہو، یعنی بڑی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ کافر کی روح زبردستی اس کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے، اور ملک الموت اس کی روح کو لے کر اوپر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں آسمان پہ کہا جاتا ہے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ کافر کی روح ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ مومن کی روح 7ویں آسمان تک پہنچی، اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ ان کا نام اعمال علیین میں رکھ دو، لیکن کافر کی روح کو آسمان ہی سے لوٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ بہرحال وہاں سے اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے آسمان سے، اور فرشتے آتے ہیں، بٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ صاحب کون ہے؟ تو ہر بات کے جواب میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا جواب دوں اس کا۔ چنانچہ آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ یہ جھوٹا انسان ہے، اس کے نیچے آگ بچھا دو، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ دوزخ کا کھول دیا جاتا ہے، اس کی گرمی اور اس کی لو آتی ہے، اور قبر اس کی تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے، اور پھر قبر کا عذاب اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مومن بندے اور کافر بندے کی روح کے تعلق سے ہے، تو اس روایت میں جو مشکات شریف کی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ مومن بندے کی روح کو علیین میں، اور کافر بندے کی روح اور اس کے نام اعمال کو سجین میں رکھا جاتا ہے۔ پارے 30 میں سورہ مطففین کے نام سے ایک سورت ہے، اس سورت کے اندر صاف طور پر ذکر کیا گیا ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین۔ نیک لوگ علیین میں، علیین ایک جگہ کا نام ہے، ایک پلیس ہے کہ جہاں نیک انسانوں کی روحیں، اور سجین ایک بری جگہ ہے جہاں پہ خبیث اور کافر انسانوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ روحوں کا قبض ہوتا ہے، فرشتوں کے ہینڈور ہوتے ہیں۔ انسان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو وہ فرشتوں کے جو قبضے میں ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اب یہ سوال کہ جب روح نکل جائے تو پھر کیا دنیا میں واپس آتی ہے، اور پھر کیا وہ دنیا میں گھومتی رہتی ہے؟ جیسا کہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، غیر مسلم بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 7 جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور روح بھٹکتی ہے جب تک قاتل کے قتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے تو اس وقت تک بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے۔ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب کسی انسان کو موت آ جاتی ہے وہ بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے واپس لوٹا دیجئے۔ جسم تو ہے نہیں، جسم تو قبر میں، اور قبر کے کیڑے مکوڑوں نے اور اس کی مٹی نے کھا لیا۔ اب جو لوٹانے کی بات، کس چیز کے لوٹانے کی بات؟ کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دیجئے، میری روح کو لوٹا دیجئے، میں دنیا میں جاؤں گا اور اچھے کام کروں گا اور نیک اعمال کروں گا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تمہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب انسان چلا جائے اور وہ اللہ سے ریکویسٹ کرے کہ مجھے دنیا میں بھیج دو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آ رہا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ بات تم کہتے رہو
تمہیں برزخ میں رہنا ہے قیامت کے دن تک۔ برزخ دنیا زندہ انسانوں کے رہنے کی جگہ، آخرت زندہ انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کے رہنے کی جگہ۔ برزخ زندہ دنیا کے جانے کے بعد وہ آخرت کا شروع ہونے سے پہلے رہنے کی جگہ کو برزخ کہا جاتا ہے، وہاں اس کو رکھا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ روح کو واپس نہیں بھیجا جاتا ہے بالفرض والمحال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میری روح کو بھیج دیجئے، ہم اچھے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے، دوبارہ زندگی بھی دے دی جائے، تب بھی یہ گناہ اور کفر اور شرک کریں گے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ پارے 24 میں ہے، دوسرے رکوع میں سورہ زمر آیت نمبر 24 میں کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت روح قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح بھی ایک طرح اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلی جاتی ہے، اور جب اللہ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو سونے کی حالت میں جب صبح بیدار ہونے کا وقت ہوتا ہے اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے، تو انسان پھر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب سوتے ہیں ہاتھ ادھر گر رہا ہے، پیر ادھر گر رہا ہے، ادھر لوٹ رہے ہیں، جی کیا مطلب جان ہے، ایسا نہیں ہے کہ پوری جان چلی گئی، نہیں، سانسیں چل رہی ہے، جان ہے، لیکن اللہ جس کے لیے موت دینا چاہتے ہیں وہ اس روح کو پوری طریقے سے قبض کر لیتے ہیں، اور جس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کے اندر لوٹا دیتے ہیں۔ اسی لیے سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ جیتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ مرتا ہوں۔ سو کے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ آپ کا شکر ہے موت دینے کے بعد آپ نے زندہ کیا، موت دینے کے بعد آپ نے مجھے زندہ کیا، آپ کا شکر ادا کر۔ تو نیند بھی ایک طرح کا موت کا ایک جھونکا ہے، موت کی ایک جھلک ہے۔ تو پارے 24 کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دوستوں اور بزرگوں، مردوں کی روحوں کا واپس آنا یہ گویا کہ ایک طرح سے مشکل ہے اور ممکن بات نہیں ہے۔ شریعت میں، حدیثوں میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ مردوں کی روحیں پلٹ کر واپس چلی جاتی ہو۔ اشرف الجواب میں علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا کہ جو انسان مر گیا اگر وہ نیک ہے تو جنت کی جو نعمتیں، جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے تو اس کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں اور اس کے اوپر انعامات کی برسات ہو رہی ہے، تو وہ ان نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں کیوں آنا چاہے گا؟ جب نیک انسان ہے تو وہ اس کے ساتھ آلریڈی اس کے ساتھ جنت کا جو پروٹوکول ہے اور جنت کی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، تو وہ جنت کی نعمتیں چھوڑ کر دنیا میں کیوں آنا چاہے گا؟ اشرف الجواب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے اور عقلی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ جس کا انتقال ہوا اگر وہ عذاب میں ہے، اللہ ہم سب کی اور ہمارے مرحومین کی حفاظت فرمائے عذاب الہی سے، اگر وہ عذاب میں ہیں تو فرشتے انہیں چھوڑیں گے کیسے؟ کہ بھئی میں تھوڑی دیر کے لیے جا کے آتا ہوں بول تو فرشتے چھوڑ دیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بات بظاہر ممکن معلوم نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس سلسلے میں اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک بات تو اپنے عقیدے کے تعلق سے، یہ جو بات ہم بتا رہے ہیں مرنے کے بعد کے تعلق سے روح کا آنا اور جانا، یہ ایک بیسک اسلامی نالج ہے، اس کے بارے میں ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ بھئی ہندو کو معلوم ہے 7 جنم کا عقیدہ، مسلمان کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے قرآن میں، اس کے حدیث میں اس سلسلے میں کیا تعلیم ہے، اس لیے یہ بات عرض کی گئی ہے۔ اب دوسری ایک اہم ترین بات کہ شب برات کے تعلق سے جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان کے اندر ایک آدمی اس کو بیان کیا گیا کہ جو شراب کا عادی ہے، شراب کا جو عادی ہے اس کی اللہ تعالیٰ اس رات میں، شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ دوستوں اور بزرگوں،
شراب انتہائی خبیث چیز ہے اور ام الخبائث جس کو قرآن میں کہا گیا ہے اور حدیث کے اندر بتایا گیا ہے۔ دیکھیے نشہ جو چیز ہے نا، نشہ انسان کے جسم کے اندر نشے کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ نشے کی شروعات تمباکو، گٹکا، گٹکے کی پڑیا اور سگریٹ، پھر شراب، اور جب جسم نشے کا عادی ہوتا ہے تو زیادہ ہیوی ڈوز انسان کے جو جسم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو نتیجے میں وہ دیگر نشے کی چیزیں، نشے الکحل ہے، گانجا ہے، چرس ہے، اور نشے کے انجیکشن بھی ہوتے ہیں وہ لگوائے جاتے ہیں۔ تو چھوٹی بڑی آگ بننے سے پہلے چھوٹے انگارے سے شروعات ہوتی ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے کہ نشے کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ایک رپورٹ کے مطابق نشے کی وجہ سے 2.6 ملین افراد کی موت ہو رہی ہے۔ یعنی نشہ یہ ایسا لگتا ہے کہ جسم میں طاقت آئی ہے، لیکن انسان موت کے قریب جا رہا ہوتا ہے۔ نشے کی وجہ سے مختلف جسمانی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہارٹ کی بیماریاں اور جسم کے اعصاب کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور جو آدمی نشہ کرتا ہے اس کا پورا لائف ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پوری فیملی اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، بے حیائی بڑھ جاتی ہے اور قتل بڑھ جاتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے۔ نشہ کر کے آیا باپ کو ماں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اور نشے ہی کی وجہ سے طلاقیں بڑھ جاتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان میں طلاقیں، کیوں بھائی؟ نشے کی حالت میں طلاق دے دیے اور نشے کی حالت میں لڑائی بڑھ گئی، بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں بتائی گئی ہے، بتایا گیا کہ نشے سے بچو، اور یہ اس کو جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یعنی نشے کا جو کیا کہتے ہیں اس کو ایڈورٹائزنگ جو ہوتی ہے، نشے کی جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے، یہ فلموں اور ڈراموں کو دیکھ کر نوجوان بھی اس سے نشہ اس کے اندر بتایا گیا تو اس کو دیکھ کر بھی اس کے دماغ میں آتا ہے کہ بھئی دیکھیں تو کیسے کیسے ہوتا ہے وہ، اور اس طریقے سے وہ چیزیں نوجوانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں میں بطور فیشن کے یہ چیز عام ہو جاتی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی چھرا لے کے اپنے پیٹ میں بھونک لے گا، کوئی بھی نہیں کرتا ایسا، لیکن وہ چیزیں اختیار کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ نشہ انسان کو مار دیتی ہے، اس کے حیاتی اور اس کے جو نظام ہے، اندر کا جو کارخانہ ہے، آنکھ سے لے کر پیر تک کا جو نظام قدرت ہے اس کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو شیطان کا عمل بتایا، اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا، مسلم شریف کی روایت ہے، 2002 نمبر کی روایت، 2002 نمبر کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے یہ عہد کر لیا، اللہ نے یہ عہد کر لیا کہ نشہ کرنے والے مجرموں کو، نشہ کرنے والے مجرموں کو، نشہ کرنے والوں کو طینۃ الخبال سے پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمیوں کے پھوڑوں کا پیپ، جہنمیوں کا پسینہ، جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پانی، یہ نشہ کرنے والوں کو پلایا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت کے اندر یہ بات ذکر کی گئی ہے 2002 نمبر کی حدیث میں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتے ہیں شراب سے بچو۔ کیا فرمایا؟ شراب سے بچو، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پچھلے زمانے میں ایک واقعہ ذکر کیا کہ شراب کی وجہ سے کتنی خرابیاں معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہے۔ پچھلے امتوں میں ایک عبادت گزار آدمی تھا، بڑا نیک انسان تھا، بڑا نماز پڑھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا۔ اب ایک خوبصورت بدکار عورت اس کے پیچھے پڑ گئی، ایک خوبصورت بدکار عورت، اس کا ایک بچہ بھی تھا، اس کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ اس کو پسند کرنے لگی، اس کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کرنے لگی۔ چنانچہ ایک مرتبہ اس عورت نے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس عورت نے ایک نوکرانی کو بھیجا کہ جا کر
فلاں عبادت گزار آدمی کو بلا کے لے آؤ، چنو، اور کہنا اس سے کہ ایک اہم شرعی معاملے میں ایک گواہی کے معاملے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ چنانچہ وہ نوکرانی گئی اور اس آدمی کو بلایا، وہ آدمی شریعت کا نام سن کے چلا آیا، اور جیسے وہ گھر کے اندر داخل ہوا، وہ خوبصورت عورت نے آگے بڑھ کے دروازے کا کنڈی لگا دی، دروازہ کلوز کر دیا، بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کے سر پہ مسلط ہو گئی۔ دیکھا اس عبادت گزار آدمی نے دیکھا کہ خوبصورت عورت ہے، جوان ہے، اور دوسری طرف دیکھا کہ پلنگ کے اوپر ایک بچہ بھی رکھا ہوا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے۔ وہ اس کو دیکھنے لگا تو پوچھنے لگا کہ تم نے مجھے ایک شریعت کے معاملے میں رہنمائی کے لیے بلایا ہے، تو کیا بات ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں شریعت کے معاملے میں کوئی ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا کہ میں تمہارے سامنے 3 چیزیں پیش کرتی ہوں، ان 3 چیزوں میں سے ایک کام میرا کر دو۔ میں 3 چیزیں تمہارے سامنے رکھتی ہوں، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تم اختیار کر لو، 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام میرے لیے کر دو۔ اس نے کہا کہ کیا وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ تو عورت نے کہا پہلی چیز یہ کہ یا تو مجھ سے زنا کرو، یا تو مجھ سے زنا کرو، دوسری چیز اس بچے کو قتل کر دو، یا تو مجھ سے زنا کرو یا اس بچے کو قتل کرو، یا تیسری چیز کہا کہ اس شراب کو پی لو، اس شراب رکھی ہوئی ہے، اس کو پی لو۔ یہ 3 چیزیں، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک کام کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ عورت سے زنا کرنا بہت بڑی ناپاک جسارت ہے اور حرکت ہے، اس لیے اس نے ہمت نہیں کیا۔ بچہ، معصوم بچے کو قتل کرنا، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اس نے یہ سوچا کہ شراب پینے سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر نشہ ہو اور اس مصیبت اور آزمائش سے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس نے آخری چیز یعنی شراب پینے کو اختیار کیا، شراب پی لیا اس نے۔ اب جب شراب پیا، نشہ زیادہ تھا اور ہائی ڈوز تھی وہ، اور دماغ پہ مسلط ہو گیا، اور جب عقل پہ پردہ پڑ گیا اور عقل مغلوب ہو گئی تو اس نے اس عورت سے زنا بھی کر لیا۔ ظاہر ہے کہ شراب کے نشے میں جب آدمی مدہوش ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ چنانچہ شراب پینے کے بعد اس عورت سے زنا بھی کیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا۔ یعنی یہ شراب ایسی چیز ہے کہ جو ایک برائی نہیں بلکہ سینکڑوں برائیاں اپنے ساتھ لے کے آتی ہے۔ یہ واقعہ کوئی قصے کہانی کی کتابوں میں ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ یہ بات بیان کرنے والے داماد رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ واقعے کو سنن کبریٰ نسائی میں حدیث نمبر 5651 کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ 5651 سنن نسائی کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شراب سے بچو، شراب سے دور رہو، اور یہ واقعہ ذکر کیا کہ گزشتہ امتوں میں ایک عورت کا یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جس نے برائی کے اندر ایک عبادت گزار انسان کو مبتلا کیا، ایک گناہ نہیں کروایا بلکہ 2-3 گناہوں کے اندر اس کو مبتلا کر دیا۔ اس وجہ سے 15 شعبان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کرنے والے بنیں اور نشے کی لت سے اپنے آپ کو، اپنے بستی کے جوانوں کو، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہمارے بچوں پر نظر رکھیں۔ آج والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں، کیسے بچوں کی صحبتوں میں رہ رہے ہیں اور کیسے ڈرگس کے، نشے کے عادی ہو رہے ہیں، نظر رکھیں، تاکہ ہمارے بچے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لاڈ اور پیار دینے کے بعد، آزادی اور چھوٹ دینے کے بعد، حریت دینے کے بعد کہیں وقت ایسا آ جائے کہ وہ ہمارا گلا پکڑنے والے بنے، ہمیں آنکھ دکھانے والے بنے، ہمارے اوپر ہاتھ اٹھانے والے بنے، ماں باپ کو جھڑکیاں دینے والے بنے، بڑوں کے بے ادبی کرنے والے بنے۔ اس سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے اولاد کو چھوٹے سے لے کر، چھوٹا بچہ اگر سیٹی بجا رہا ہے تو اس سے کہو کہ بیٹے سیٹی بجانا غلط ہے، اور یہ حرکت کرنا، چھوٹی چھوٹی جو بد اخلاقی کے کیڑے ہیں
یہ چھوٹے وقت سے اپنے بچوں کی نگہداشت رکھنا ہے۔ بچے بڑے ہوتے ہیں اور 14-15 کے بعد ان کی زندگی میں ایک انقلاب آتا ہے، اور اس انقلاب کے وقت میں اگر ماں باپ چوکسی نہ برتیں اور چوکنا نہ رہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے غلط صحبتوں میں رہ کے جو ہے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، قتل کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایسا تمام اولاد کے ساتھ نہیں ہوتا، اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کے مطابق اپنے عمل کے جذبات کو ابھارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ